پہلا کلمہ اور ساتواں کلمہ یعنی آخری کلمہ، ان دونوں میں خداوند یسوع مسیح نے خدا کو اے باپ کہہ کے مخاطب کیا ہے، اور اہل یہود خدا کو اجتماعی طور پہ یعنی وہ ہمارا باپ خدا کو کہہ کے پکارنا پسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے جب جب خداوند یسوع مسیح نے میرا باپ یا اپنا باپ کہا ہے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور جب جب خداوند یسوع مسیح میرا باپ اپنا باپ خدا کو کہہ کے پکارتے رہے ہیں تو فقیہوں، فریسیوں، ٹیچر آف لاز اور فریسیز نے خداوند یسوع مسیح پر فتویٰ لگایا ہے، اور انہوں نے اپنے فتوے کی وضاحت بھی کی ہے کہ جب یہ خدا کو اپنا باپ اور میرا باپ کہتا ہے تو یہ خدا سے خاص تعلق کو اپنے کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور میں اکثر اس بات پہ کہتا ہوں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو اس بات میں برا سمجھتے تھے، کفر کے فتوے لگاتے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح سے ناراض ہوتے تھے، تو وہ ٹھیک ہے، جو ان کی تعلیم تھی، جو انہیں شریعت نے بتایا تھا، جو انہیں رتیوں نے تعلیم دی تھی، اس کے مطابق وہ ٹھیک کہتے تھے۔ جو انہوں نے سیکھا پڑھا تھا، جو دیکھا تھا، اسی کے مطابق وہ ریئیکشن کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے انسانی تاریخ میں، یہودی تاریخ میں، اسرائیلی تاریخ میں، بائبل کی تاریخ میں ایسی کوئی شخصیت، ایسا کوئی نبی پیغمبر نہیں تھا دیکھا جو اس قدر اعتماد کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، پیار کے ساتھ خدا کو اپنا باپ، میرا باپ کہہ کے پکارتا ہو۔ اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے ان کا ناراض ہونا نیچرل تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی ایسی شخصیت کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے کہ وہ پلوٹا ہے، خداوند یسوع مسیح ہی خدا کا حقیقی بیٹا ہے، اور اس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اور جو بھی اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، یونانی ہو، غیر کو ہو، وہ سب اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ شکریہ خداوند یسوع مسیح، تھینک یو لارڈ جیسس کرائسٹ، کہ آپ کے وسیلہ سے مجھے اور ساری دنیا کو یہ حق ملا کہ ہم خدا کو اے باپ کہہ کے، اپنا باپ کہہ کے مخاطب کر سکتے ہیں، ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ جس اعتماد کے ساتھ ہم اپنے باپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم آقا، مالک اور کسی کے ساتھ اس طرح بات نہیں کر سکتے، اور یہ حق مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج کی چرچ اور ایمانداروں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا ان کے خلاف ہے، دنیا کے قانون ان کے خلاف بن گئے ہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، چینل ان کے خلاف کھل گئے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طرح مسیحوں کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، مسیحیت کے خلاف لوگ زہر اگل رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں مسیحیت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مسیحیت کے لیے اگر مسئلہ ہے تو وہ اندرونی مسئلہ ہے۔ اندرونی مسئلہ یہ ہے کہ مسیحی جو ہے وہ اپنے اختیار کو نہیں سمجھتے، وہ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور انہیں خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے وجہ سے کیا اختیار ملا ہے، کیا حق انہیں ملا ہے، اور وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے قانون جو ہے وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر آج آپ کو کوئی مسیحی تھکا ہوا، ہارا ہوا، پریشان، مایوس یا ڈرا ہوا نظر آتا ہے نا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ نیم کرم ہے سب سے پہلے، دوسرے نمبر پہ وہ اپنے اختیار کو نہیں جانتا کہ مسیحی ہونے میں اس کا کیا اختیار ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو پھر ہمیں کانفیڈنس ہے، ہمیں پھر اختیار ملا ہے۔ اب مصرف بیٹے کے بارے میں دیکھیں نا، مصرف بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹا بیٹا گھر سے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں کہ بڑا بیٹا بھی گھر سے نکل گیا تھا۔ لکھا ہے کہ جب انہوں نے اسے کہا کہ اندر آ تو اس نے اندر نہ جانا چاہا۔ وہ بھی نکل گیا ہے۔ کس وجہ سے نکل گیا ہے؟ کیونکہ وہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا کیا اختیار ہے۔ وہ بھی باپ سے کہتا ہے کہ میں یہ کرتا رہا، میں وہ کرتا رہا، تو نے مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن باپ کا اس قدر خوبصورت جواب ہے۔ باپ اسے کہتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ اسی طرح یہ خداوند یسوع مسیح کا ہم بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے ہم بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں، اور صلیب پر آخری کلمے میں اگرچہ اس وقت جو ہے لکھا ہے کہ تیسرے پہر میں اندھیرا چھا گیا تھا، مکمل اندھیرا چھا گیا تھا، لیکن یہ اندھیرا خداوند یسوع مسیح کی ذات کو، خدا باپ کی ذات کو متاثر نہیں کر سکتا۔ یہ تو فطرت کا نوحہ ہے، یہ کیونکہ وہ کریٹر ہے، اس لیے یہ فطرت نے نوحہ کیا ہے، اور یہ اندھیرا انہیں نہیں تھا متاثر کر سکتا، لیکن اس اندھیرے نے جن کو متاثر کیا، جو ادھر آس پاس تھے، جو اسے مسلوب کرنے والے تھے،
ان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اس زور سے جلا کے یہ کہا ہے کہ آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اگرچہ اندھیرے نے انہیں متاثر کیا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بولنے نے پھر بھی ان پہ یہ بات ظاہر کر دی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی الہی شخصیت کو ظاہر کیا ہے کہ جب وہ آئے باپ کہہ رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے خاص تعلق کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، انتہائی خوبصورت بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اینڈ میں صلیب کی کفارہ کو مکمل کرتے ہوئے کہی ہے۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی جان دینے کا بھی اور لینے کا بھی اختیار ہے، جس کا اظہار اناجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ مجھے اپنی جان دینے کا اور لینے کا بھی اختیار ہے۔ عشاء ربانی کے وقت بھی خداوند یسوع مسیح نے جب اس طرح روٹی کو پکڑا ہے تو کہا ہے کہ یہ میرا بدن ہے، یعنی یہ بھی وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، مجھے اپنی جان دینے کا اور لینے کا بھی اختیار ہے، اور وہ اپنی مرضی سے والنٹیرلی میری اور آپ کی کل دنیا کی نجات کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ خداوند یسوع مسیح میرا اور آپ سب کا حامی ناصر۔